بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہارے جانے کے بعد کوئی بھی نہیں آیا، میں ڈر رہی تھی کہ پولیس آ گئی تو میں کیا کروں گی۔ کسی نے تم کو بلا وجہ ہی ڈرا دیا تھا۔ اول تو اب کوئی نہیں آئے گا، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں رپوش ہو گیا ہوں۔ اگر کوئی آ جائے تو دبنے یا ڈرنے کے بجائے صاف کہہ دینا کہ میں نے کئی دن سے ادھر کا رخ نہیں کیا۔ پتہ نہیں بیچارہ سلطان شاہ تمہاری تلاش میں کہاں کہاں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوگا۔ سلمہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، تمہارے لیے سب ہی تڑپ اٹھتے ہیں۔ باتوں میں سلمہ کا دل لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی گپ شپ میں کچھ وقت گزارا۔ اس کے بعد وہی تنہائی طاری ہونے لگی۔ 8 بجے میں نے جان اور ایڈی کا موبائل نمبر ملایا۔ اس بار آواز اجنبی تھی۔ میں نے جو ہی اپنا نام ہوپ بتایا، میرا مخاطب کھل اٹھا۔ ہائے ہوپ، میں تمہاری آواز سننے کا منتظر تھا۔ میں ایڈی ہوں۔ انجان اور اجنبی ہوتے ہوئے بھی تم نے فوراً ہمارے دل میں گھر کر لیا ہے۔ تمہارے دل میں نہیں، میں امریکہ میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں نے گرین کارڈ کے لیے اپنی حریصانہ طلب کا اظہار کیا اور وہ ہنس پڑا۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں بعض لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترستے ہیں۔ وہ میری سادہ لوہی سے شاید مروب ہو گیا تھا۔ تم بس ایک مرتبہ اس باسٹرڈ ڈینی کی گردن ہمارے ہاتھ میں دے دو، تمہارے دن پھر جائیں گے۔ امریکی تمہیں اپنا ہیرو بنا لیں گے۔ میری نظر بھی $2 ملین پر ہے۔ فی الحال میں چھوٹے شکار پر ہوں۔ تفصیل میں مت جاؤ، جان مجھے سب بتا چکا ہے۔ تازہ ترین خبریں کیا ہیں؟ اب سے تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے کراچی میں ہونا چاہیے۔ رازداری کی وجہ سے اس کے لیے کوئی خاص بندوبست نہیں ہوگا۔ گاڑی میں 2-3 سپاہی ہو سکتے ہیں۔ گڈ، ہماری اطلاع بھی یہی ہے کہ وہ آ رہا ہے۔ یہاں کے بندوبست کے بارے میں تم نے اضافی معلومات فراہم کی ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ملاقات کے بغیر تم جیسے تجربہ کار لوگ میری باتوں پر اعتبار کرتے چلے جا رہے ہو۔ میں نے اس کی نیت ٹٹولنے کے لیے وہ ٹیڑھا سوال کر ڈالا۔ تمہاری ہر بات میں وزن تھا۔ ہم دونوں نے اس جگہ کا خاصا وقت گزارا تھا۔ کھٹومل کو اوبی نے ہی کچھ کام سونپے تھے۔ یہ ہماری خفیہ باتیں ہیں۔ تم کسی مضبوط وسیلے کے بغیر ان کے بارے میں نہیں جان سکتے۔ ابھی تم نے جو کچھ بتایا اس میں سے نصف پروگرام ہمارے علم میں تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے اپنی کسوٹی پر پورا پایا ہے۔ اب کھٹومل کا کیا ہوگا؟ بڈی، یہ تمہارا بزنس نہیں ہے، اس نے بے مروتی سے کہہ ڈالا۔ تم نے اپنا کام کر لیا، ہم اپنے آپریشن کے تحت اپنا کام کر لیں گے۔ سورج چڑھتا ہے تو دنیا دیکھ لیتی ہے۔ سوری ایڈی، میرا سوال واقعی ناروا تھا۔ میں نے معذرت کی۔ شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے ناروا سوال کر کے میرا منہ توڑ جواب سن لیا۔ حساب برابر ہو گیا۔ آئندہ تم خود احتیاط کرو گے۔ تم اوبی سے کب مل رہے ہو؟ موقع نکال کر جلد ہی مل لوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے اس کے دفتر جاتے دیکھے۔ اس سے گھر پر مل لو۔ اس نے میری مشکل آسان کر دی۔ وہ تمہارا نام سن کر شاید خود ہی تمہیں اپنے گھر پر مدعو کر لے، لیکن کل تم اس سے رابطہ تو کر ہی لو۔ میں کل اسے فون ضرور کر لوں گا، میں نے وعدہ کیا۔ تم اسے بریف کر دینا۔ اسے بریف کیا جا چکا ہے۔ وہ تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہاری صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگائے گا اور اسی کے مطابق تمہیں کام سونپے گا۔ ٹھہرو، فون بند مت کرنا۔ میں اپنے موبائل میں ریکارڈنگ جیک لگا کر دیکھوں گا کہ تمہارا فون کیسے بند ہوتا ہے۔ بدری کا کھلونا ان دونوں کے لیے بھی کھیل بنا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، جیک لگانے سے پہلے میری ایک بات ضرور سن لو۔ کھٹومل کے خلاف جب بھی کارروائی ہو، کسی اور کو زد میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی بے گناہ مارا گیا تو اس کا خون میری گردن پر آئے گا۔ ہم امریکی بلا ضرورت کسی چیونٹی کو بھی نہیں مارتے۔ اس نے فخریہ لہجے میں کہا، مجبوری درپیش ہو تو ہم ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں۔ نشانہ خطا نہ ہوا تو کسی اور کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ میرے سر پر سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ اب تم جیک لگا لو، میں نے نیک نیتی سے کہا۔ اسی لمحے CST میں تحریک ہوئی۔ لائن بلا تاخیر ڈراپ ہو گئی۔ ریسیور رکھتے ہوئے میرے پورے وجود میں سنسنی کی عجیب سی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔ ایک طرف میں نے چور کو چوری پر آمادہ کر لیا تھا، دوسری طرف کوتوال کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ میں سگریٹ سلگا کر ٹیلی ویژن کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں پورے گھر میں یکو تنہا تھا، اس لیے میں نے پورے گھر کے بیرونی دروازے اندر سے بلٹ کر لیے تھے۔ اس تنہائی سے مجھے خوف نہیں آ رہا تھا، لیکن وحشت سی ہو رہی تھی۔ وقت رینگ رینگ کر گزرتا رہا۔ 9 بجے موبائل فون کی مترنم گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ ادھر سے اول خان بتا رہا تھا کہ اسلام آباد سے کراچی آنے والی پرواز میں فنی وجوہ کی بنا پر 1.5 گھنٹے کی تاخیر ہو گئی
گئی تھی۔ ایڈی نے مجھے ایک سخت جواب دے کر اپنا پروگرام پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں پہلی بار جان کے اضطراب سے اندازہ لگا چکا تھا کہ کھٹو مل کو کراچی آمد مہنگی پڑے گی۔ پرواز وقت پر آتی تو جو کچھ ہونا تھا رات کے 12 بجے سے بہت پہلے ہو جاتا۔ پرواز میں تاخیر نے انتظار کے جان گسل لمحات میں 90 منٹ کا اضافہ کر دیا تھا۔ ٹی وی بند کر کے میں نے کمرے کی روشنیاں گل کی اور سائڈ لیمپ جلا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ اس روز میں نے کوئی بھاگ دوڑ کی تھی نہ مشقت۔ گھر سے نکل کر کلفٹن گیا تھا اور وہاں سے نادرا کے خالی گھر میں آ گیا تھا، مگر بستر پر لیٹتے ہی تنہائی کی بوریت کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ میں نے کسی مزاحمت کے بغیر ذہن کو آزاد چھوڑ دیا۔ کسی بڑی خبر کے انتظار میں گھنٹوں تک سسک کر جاگنے سے بہتر تھا کہ میں کچھ نیند ہی لے لیتا۔ پتہ نہیں تھا کہ رات گئے کیا ہونے والا تھا۔ نیند بڑی ظالم شے ہے، زور دکھاتی ہے تو تختہ دار پر بھی آ جاتی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا بس ذرا سی دیر کے لیے میری آنکھ لگی ہو، پھر کان کے قریب تیز شور سے ہڑبڑا کر میں بیدار ہوا تو وال کلاک رات کا 1:30 بجا رہا تھا۔ موبائل فون کی گھنٹی بجے جا رہی تھی۔ جمال آج کمال ہو گیا۔ لائن آن ہوتے ہی میرے کانوں میں اول خان کی فرتے جذبات سے کانپتی ہوئی آواز آئی، میں نے تیسری مرتبہ نمبر ملایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تم گہری نیند سو رہے تھے۔ ہاں میں نے جمائی لے کر کہا، تمہاری آواز سے معلوم ہو رہا ہے کچھ ہو ہی گیا ہے، میری نیند کا خمار دور ہو چکا ہے، تم کوئی اچھی خبر سناؤ۔ شہر فیصل کے ایک سنسان حصے پر سب کچھ صرف 3 منٹ میں ہو گیا۔ اس کے الفاظ و پورے جوش سے ایک دوسرے میں الجھے جا رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ ذرا خود پر قابو رکھ کر تفصیل سے بتاؤ۔ میرے حساب سے بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں تم ان میں سے کن باتوں کا ذکر کر رہے ہو۔ کھٹو مل سمیت 5 افراد چشمے زدن میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ان میں وہ 2 جاسوس یا سراغر ساں بھی ہیں جو تمہاری تلاش کی مہم پر کتے لے کر یہاں آئے ہوئے تھے۔ تمہارا کتنا نقصان ہوا؟ میں نے اپنے وجود کی گہرائیوں میں ٹھنڈک سی پڑتی محسوس کی۔ حیرت ہے کہ کسی کو خراش تک نہیں آئی۔ انہوں نے کھٹو مل کو نشانہ بنا کر چلتی گاڑیوں میں بڑی مہارت سے مارا تھا۔ ڈرائیور کی دہشت زدگی سے گاڑی ایک پلیا کی دیوار سے ٹکرا گئی، لیکن پھر اسکواڈ کارز نے بہت تیزی سے لینڈ روور کو گھیر کر چاروں کو اڑا دیا۔ فائرنگ سے پیٹرول کی ٹینکی پھٹ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ لاشیں جل کر بری طرح مسخ ہوئی ہیں۔ میرا دل تشکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ ہماری کسی کوشش کے بغیر تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے سپر ہائی وے کے بائیں جانب پھیلے ہوئے ویرانے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے آنے والے کمانڈوز ہمارے ہاتھوں اسی طرح آگ میں جل مرے تھے۔ وہ امریکی میرین کمانڈوز ایک بحری جہاز سے پرواز کر کے راس المیڈا کی تلاش میں آئے تھے۔ ایس ٹی ایف کے نشانچیوں نے نیچی پرواز کرنے والے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا اور پھر ویرا نے راس المیڈا کو اسی ویرانے میں دوڑا کر مار ڈالا تھا۔ لینڈ روور کی نمبر پلیٹ سفارتی تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، نمبر پلیٹ پرائیویٹ تھی، لیکن مرنے والوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل 2 افسران امریکی سراغر سانوں کے ساتھ خاصا وقت گزار چکے تھے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ جان اور ایڈی۔ باقی 2 ان کے محافظ کمانڈوز ہیں۔ گاڑی میں وہ 4 تھے اور چاروں ہی مارے گئے۔ میرے لیے یہ واقعہ ناقابل یقین ہے۔ حکومت کے لیے حلق کی ہڈی بنے ہوئے 3 بڑے نام ایسے غیر متوقع انداز میں اپنے کیفر کردار کو پہنچے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ کوئی حکومت پر حرف گیری نہیں کر سکے گا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے اتنی قلیل سی مدت میں یہ ڈرامہ کیسے تیار کر لیا؟ یہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے مجھے تفصیل سے بتا ڈالو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں سنسنی پھیلی ہوئی ہے۔ امریکیوں نے کھٹو مل کو نشانہ لے کر مارا۔ مقامی پولیس نے انہیں فرار ہوتے ہوئے بھون ڈالا۔ اس سے زیادہ مجھے بھی کچھ علم نہیں۔ یہ برا ہوا کہ وہ چاروں ہی مارے گئے اور گاڑی میں آگ لگ گئی۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کیوں؟ اس سے حقائق میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ میری بات اس کی سمجھ سے بالا تھی۔ سارے ثبوت مٹ گئے۔ وہ لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پولیس نے خود ہی کھٹو مل کو مارا اور پھر وہاں سے اتفاقی طور پر گزرتے ہوئے امریکی ماہرین کو بھی بھون ڈالا۔ ان چاروں کی جائے واردات پر موجودگی کو کوئی صاحب عقل اتفاق تسلیم نہیں کرے گا۔ آگ میں بہت کچھ جل جانے کے باوجود فولادی ہتھیار نہیں پگھلے ہوں گے۔ ماہرین ان کا تجزیہ کر کے بتا دیں گے کہ کھٹو مل کی موت کن ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے۔ ثبوت بعد میں آتے رہیں گے۔ وقتی طور پر انہیں اپنے چہرے کی کالک کم کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر طرف تحیر انگیز مسرت پھیلی ہوئی ہے۔ اول خان خوشی سے سرشار تھا۔ تم میرے سامنے ہوتے تو میں تمہارے پیر چوم لیتا۔ اپنوں کے عطاب سے ستایا ہوا ایک تنہا شخص ایسا منصوبہ بنا لے، یہ میری دانست میں انسانی بساط سے باہر کا کام ہے۔ اب مجھے جن بھوت نہ بناؤ۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ میں نے ہنس کر پوچھا۔ اسٹیشن 4 پر اپنے دفتر میں، اس نے جلدی سے کہا۔ میں تمہیں
تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے یہاں رکا ہوا تھا، اب میں وہیں جا رہا ہوں، وہاں سے موبائل پر مجھ سے بات کرتے رہنا۔ اس کامیابی پر میری نیند اڑ گئی ہے۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ کراٹ امریکی اتنی آسانی سے باجماعت مار لیے جائیں گے۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ایسی بے داغ کامیابی کے اسباب کیا تھے۔ وہ چاروں زبردست نشانے باز تھے۔ کھٹومل کو لے جانے والی کار دوڑ رہی تھی، وہ خود بھی تیزی سے اس کے برابر میں گئے ہوں گے، پھر بھی کسی کو زخم نہیں آیا۔ میرے لبوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، انہوں نے میری خواہش کے احترام میں ٹارگٹ کلنگ کا اہتمام کیا تھا۔ تو کیا تم نے براہ راست ان سے رابطہ کیا تھا؟ اول خان کو یقین نہیں آیا۔ ایک تنہا آدمی اور کیا کر سکتا تھا؟ جان اور ایڈی میرے رابطے میں آ گئے تھے۔ خدا کی پناہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا بڑا جوا کھیل بیٹھو گے۔ یہ جوا نہیں، سوچا سمجھا کھیل تھا۔ میں نے تم سے ملنے والی معلومات کو چلاکی سے استعمال کیا تھا۔ وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتے تو میرا کچھ بھی نہ جاتا۔ CSD کی وجہ سے وہ سراغ بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ کس نمبر سے فون کیا گیا ہے۔ فوجی دستوں نے وہ علاقہ گھیر لیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے۔ سرکردہ افراد اور ادارے وہاں جمع ہو رہے ہوں گے۔ اب میں وہاں کا جائزہ لینے کے بعد ہی تم سے بات کروں گا۔ 3 منٹ میں نمٹ جانے والا وہ ڈرامہ مہینوں کی اذیت اور کوفت کا اختتامی باب تھا۔ اس کی داغ بیل سلطان شاہ نے 2 آدمیوں کو گھٹنے توڑ کر ڈالی تھی۔ اختتام میں مجھ سمیت کوئی عملی طور پر شامل نہیں تھا۔ تینوں فریقوں نے خود ہی اپنا حساب برابر کر لیا تھا۔ اول خان کا اگلا فون آنے میں دیر تھی۔ جائے واردات میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن کسی سواری کے بغیر اتنی رات گئے ادھر جانا مناسب نہیں تھا۔ میں نے ویرا کو جگانے کا ارادہ کر لیا۔ اول خان کے گھر پر فون کی پہلی گھنٹی بجتے ہی ویرا نے ریسیور اٹھا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تنہائی کے خوف سے تمہاری نیند اڑی ہوئی ہے، میں نے چڑھانے والے لہجے میں کہا۔ آدھی گھنٹی پر ہی تم نے ریسیور اٹھا لیا، تم سے میں اچھی طرح سمجھ لوں گی۔ ویرا کی آواز میں غصے کا پیچ و تاب نمایاں تھا۔ تمہیں اپنے طور پر کچھ کرنا تھا تو تم گھر سے بھاگے بغیر بھی کر سکتے تھے۔ اس اوچھی حرکت کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کیا کیا ہے جو تم یوں ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہو؟ میں نے بے چارگی سے پوچھا۔ سلطان شاہ برابر والے کمرے میں کسی مردے کی طرح سویا ہوا ہے، شاید تمہاری طرف سے بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اول خان مجھے بتا چکا ہے کہ آج تم نے توپ پر تیر مارا ہے۔ اول خان نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں بے سر و سامانی کے عالم میں گھر سے کیوں نکلا تھا؟ نوبت ہی نہیں آئی۔ صبح سے میں غصے میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ دھیما ہونے لگا۔ صبح اول خان نے اطلاع دی تھی کہ مجھے بے دست و پا کرنے کے لیے حفاظتی تحویل میں لینے یعنی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ میرے ذہن میں منصوبے کے ابتدائی خد و خال سر ابھار چکے تھے۔ میں خاموشی کے ساتھ جہانگیر کے گھر سے نکل گیا۔ ہم سب کو تم نے حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ وہ تلخی سے بولی، تمہیں معلوم ہے کہ غزالہ یہاں سے تمہارے لیے بلکتی ہوئی گئی ہے۔ کبھی کبھی تم بہت سنگ دل اور خود غرض ہو جاتے ہو، یہ تمہارا وہم ہے۔ اول خان کے کہنے کے مطابق خطرہ صرف مجھے لاحق تھا، باقی لوگ محفوظ تھے۔ غزالہ کو میں نے دانستہ پشاور بھجوایا ہے تاکہ میری تلاش کے لیے اسے دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرا منصوبہ اتنی صورت سے مکمل ہوگا تو میں اسے کراچی سے نہ بھیجتا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی تم لوگوں سے غافل نہیں رہ سکتا۔ تمہارا منصوبہ مکمل کہاں ہوا؟ ابھی اوبرائن ڈی ہنٹ باقی ہے، اسے وہ نام یاد تھا، اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ آج کے واقعے کے بعد وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے۔ میں نے وہ موضوع ٹالنے کے لیے کہا، ورنہ جان مجھے بتا چکا تھا کہ وہ بھی کراچی بلکہ پاکستان میں ان کا کلیدی آدمی تھا، جس نے پوری محنت سے سازشیوں کا ایک نیٹ ورک تیار کیا تھا۔ تمہاری گرفتاری کے احکام اب بھی برقرار رہیں گے؟ ویرا نے پوچھا۔ یہ حکم جاری کرنے والے بادشاہوں کی مرضی پر منحصر ہے۔ اول خان ان کے عزائم پر روشنی ڈال سکے گا؟ میں تو ایک تنگ کوٹھڑی میں محصور بیٹھا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ تم کہاں ہو، میں ابھی وہاں پہنچتی ہوں۔ اس نے پیشکش کی۔ بھول کر بھی ایسی غلطی نہ کرنا، یہ ایک آستانے کے مجاور کا کمرہ ہے، باہر کئی ملنگ چرس کے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے برہمی سے میری بات کاٹ دی۔ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، لیکن مجھ سے یہ بے سروپا باتیں مت کرو۔ جھوٹ بولنا اب دھیرے دھیرے تمہارے مزاج میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ میں فون بند کر رہا ہوں، کسی بھی وقت اول خان کی کال آ سکتی ہے۔ تو کیا تمہارے پاس صرف موبائل فون ہی ہے؟ اس نے مکاری سے پوچھا۔ آستانوں میں ٹیلی فون ایکسچینج ابھی تک رائج نہیں ہوئے، فی الحال بس یہی ہے۔ میں اول خان سے بات کروں گی، تمہیں جلد ہی منظر عام پر آنا پڑے گا۔ اس وقت میں تم سے گن کر ان چٹکیوں کے بدلے لوں گی۔ تمہارا حافظہ کمزور ہے، صبح تک تم یہ باتیں بھول جاؤ گی۔ اب آرام کرو۔ میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر فون بند کر دیا۔ جائے واردات سے اول خان کی دوسری فون کال کا انتظار بہت طویل ثابت ہوا۔ 4 بجے اس نے بتایا کہ ایئرپورٹ سے شہر آنے والے ٹریفک کا ایک بڑا حصہ مسلح فوجیوں کے حصار میں تھا، کیونکہ کھٹومل کو قتل کرنے کے بعد قاتلوں کے لینڈ روور میں کئی فرلانگ بعد آگ لگی تھی۔
کھٹومل کے قتل ہوتے ہی اسے لے جانے والی گاڑی معمولی حادثے کا شکار ہو کر رک گئی تھی اور لینڈ روور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ کھٹومل کو ایسکورٹ کرنے والی دونوں اسکواڈ کاریں بالکل نئی اور طاقتور تھیں۔ انہوں نے گرا کر فوراً ہی لینڈ روور کو دونوں طرف سے دبانا چاہا۔ قاتلوں کی طرف سے پولیس پر فائرنگ کی گئی، جس کے نشان باڈی کے سوراخوں کی صورت میں موجود تھے۔ بھاگتے ہوئے قاتلوں کو مزید خون ریزی پر آمادہ پا کر پولیس والوں نے انہیں شدید فائرنگ کی باڑ پر لے کر ٹھکانے لگا دیا۔ اس مقابلے میں کوئی گولی لینڈ روور کی ٹینکی میں جا لگی اور ایندھن لیک ہوتے ہی آگ نے پوری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاید وہ سب اس طرح نہ ہوا ہوتا۔ کھٹومل کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے 4 مسلح جوانوں پر مشتمل ایک پرانی پک اپ کو کار کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ میں نے فون پر اول خان کو کسی ممکنہ حملے اور اس کے سدباب کے بارے میں مشورہ دیا تو اس نے کھٹومل کی منتقلی کے ذمہ دار افسران سے بات کی اور پروگرام پر نظر ثانی کر لی گئی۔ پرانی پک اپ کے بجائے 2 نئی اسکواڈ کارز کو بہت دور اور الگ تھلگ رہ کر قیدی کو لے جانے والی گاڑی کی نگرانی کرنی تھی۔ اس دوران میں 4 سفید فاموں سمیت ایک سیاہ لینڈ روور نظر آئی جو پارکنگ ایریا سے باہر روک دی گئی تھی۔ چاروں سوار اندر بیٹھے رہے۔ محافظ دستوں کے لیے وہ خطرے کا سگنل تھا۔ کھٹومل کی روانگی کے بعد جب لینڈ روور بھی دھیرے دھیرے ایئرپورٹ سے واپس چل دی تو کچھ فاصلے سے دونوں اسکواڈ کارز اس کے تعاقب میں ہو لی۔ یہ ان کی گاڑیوں کی برتری تھی جس کی بنا پر لینڈ روور جیسی برق رفتار گاڑی کھٹومل کے قتل کے بعد زیادہ دور نکلنے سے پہلے گھیر لی گئی۔ ان کی جگہ فرسودہ پک اپ ہوتی تو لینڈ روور ذرا سی دیر میں سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی۔ وہ اصل واقعہ تھا۔ اس میں صرف ایک پہلو کمزور تھا کہ محافظوں کی گاڑیاں کھٹومل کو لے جانے والی گاڑی کے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئیں۔ انہوں نے لینڈ روور کو درمیان میں لے کر امریکیوں کو دانستہ یہ موقع فراہم کیا کہ وہ کھٹومل کے خلاف کوئی بھی کارروائی کر گزریں۔ جائے واردات پر امریکی اور پاکستانی حکام کے درمیان سنگین سفارتی تلق کلامیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ امریکی اپنے 4 آدمیوں کی ہلاکت کو ماورائے عدالت قتل کا نام دے رہے تھے۔ پاکستانیوں کا اٹل موقف تھا کہ قاتل واردات کے بعد فرار ہوتے ہوئے فائرنگ کے شدید تبادلے میں مارے گئے۔ ان پر فائر نہ کھولا جاتا تو وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے اور شاید قانون کے محافظوں کو بھی ہلاک اور زخمی کر دیتے۔ اس موقف کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ دونوں گاڑیوں کے درمیان کئی فرلانگ کا فاصلہ تھا۔ میری توقع کے برعکس امریکیوں نے اس وقت تک یہ نقطہ نہیں اٹھایا تھا کہ ان کے آدمی کھٹومل کے قتل میں ملوث نہیں تھے۔ جلی ہوئی لاشوں کے پاس موجود امریکی ساخت کی طاقتور خود کار رائفلیں جل جانے کے باوجود یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ ان کی نالوں پر نشانہ لینے کے لیے حساس دوربین نصب رہی ہوگی جن سے پیشہ ور یا اجرتی قاتل ہی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ کھٹومل جان اور ایڈی کے جرائم کے باوجود درپیش پیچیدگیوں سے صرف اعلیٰ ترین حکام ہی واقف تھے۔ 3 منٹ کے اس واقعے نے ان کی وہ ساری پیچیدگیاں دور کر دی تھی۔ عام پاکستانی اہلکار اس پس منظر سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان کے چہرے گمبھیر اور لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ 5 لاشیں اور دونوں متاثرہ گاڑیاں پولیس کے محکمے سے آئے ہوئے ماہرین اور فوٹوگرافروں کے علاوہ متعدد غیر ملکی ماہرین کے نرگے میں تھیں۔ پریس کے عملے کو ان کے قریب جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اول خان کی زبانی وہ ساری تفصیل سن کر میں نے پوچھا، تم نے سب کچھ ہی معلوم کر لیا ہے، پھر اب تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ رسمی کارروائیاں مکمل ہوتے ہی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری مردہ خانے بھجوا دی جائیں گی۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہاں کسی ایسے شخص کا منتظر ہوں جو تمہاری موجودہ حیثیت کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ اب تمہاری حفاظتی تحویل کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ یہ کام فون پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرو کہ تم گاڑی کہیں دور کھڑی کر کے سیدھے میرے پاس آ جاؤ۔ میں تم سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ وہ بھی گاگ آدمی تھا، فوراً میرا مفہوم سمجھ گیا۔ تم نادرا کے گھر میں ہو۔ تم ٹھیک سمجھے، گھر مدت سے خالی پڑا ہوا تھا۔ نادرا شاید سکھر میں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ فاٹک پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نہیں، آج یہ خطرہ مول مت لو۔ اس واقعے کی وجہ سے اشارہ فیصل پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمیں لوگوں کی نظروں سے دور رہنا چاہیے۔ پریس رپورٹرز میں سے کسی نے مجھے راستے میں رکتے دیکھ لیا تو تمہاری پوری کہانی کھود نکالے گا۔ پھر میں سڑک پر آ جاتا ہوں، راستے سے مجھے ساتھ لے لینا۔ میں نے کہا، ایک ہی بات ہے، آج کی رات روپوشی میں آرام کرو، صبح تک کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ اس نے اضطراری لہجے میں کہا، تمہاری تلاش میں آنے والی یہ دوسری ٹیم ہے جو موت سے ہمکنار ہوئی ہے۔ یہ بات تمہارے دشمنوں کے ذہنوں میں بھی کھٹک رہی ہوگی۔ جن کے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں امریکہ سے اٹھا کر یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ تم گواہ ہو کہ اس بار میرا دامن بالکل بے
داغ رہا ہے۔ ایسی بے نیازی کا مظاہرہ مت کرو۔ صبح میں دفتر میں پہنچوں گا تو علم ہوگا کہ تمہاری اس کارروائی کے نتیجے میں کراچی سے اسلام آباد تک کیسی شدید ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس سے گفتگو ختم کر کے میں دوبارہ بستر پر دراز ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی گہری نیند لینے کے بعد اس بار دور دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ اگلی صبح میں تازہ اخباروں کے حصول کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اسلام آباد سے آنے والی پرواز کی تاخیر کے باعث وہ واقعہ اتنی دیر سے رونما ہوا تھا کہ اخباروں میں اس کی تفصیلی خبریں نہیں لگ سکی تھیں۔ ہر اخبار کے پہلے صفحے پر جلی سرخیوں یا حاشیے کے ساتھ یہ مختصر خبر ضرور موجود تھی کہ شارع فیصل پر ایک قیدی کو قتل کرنے کے بعد 4 امریکی بھی پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ مجھے توقع تھی کہ شام کے اخباروں کا نیا ایڈیشن پوری خبروں کے ساتھ قبل از وقت آ جائے گا اور لوگوں کی دلچسپی کے باعث ہاتھوں ہاتھ نکل جائے گا۔ میں نے نہا دھو کر تیاری کی اور کچن میں اپنا ناشتہ تیار کر کے کمرے میں آیا۔ میں نے ناشتے کی ابتدا بھی نہیں کی تھی کہ اول خان کا فون آ گیا۔ میرا اندازہ درست تھا۔ تمہاری کارکردگی پر نگاہ رکھنے والوں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کل کے واقعے میں کہیں نہ کہیں تم ضرور ملوث تھے اور اس پر مبارکباد مجھے دی جا رہی ہے۔ تم اس کے مستحق بھی ہو۔ میں زیر زمین ہوں۔ میں نے اپنے منصوبے کو تمہاری مدد سے ہی پایا تکمیل کو پہنچایا ہے۔ مبارکبادیاں لیتے رہو، میں نے خوش دلی سے کہا۔ اپنے زیر زمین ہونے پر زیادہ شکوہ مت کرو، اس بارے میں میری بات ہو چکی ہے۔ اصولی طور پر میں لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تمہاری دانست میں وہ فیصلہ درست تھا؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ بالکل، تم نے اس کا جواز ثابت کر دیا ہے۔ وہ لوگ تمہیں اپنی حفاظتی تحویل میں لے کر بے عمل بنانا چاہتے تھے۔ فیصلہ ہو چکا تھا، احکام جاری ہو گئے تھے۔ میں نے تمہیں اطلاع دی اور تم کسی چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر ان کے ہاتھوں سے نکل گئے اور اپنی مان مانی کر گزرے۔ غنیمت ہے کہ اس کے اثرات اور نتائج ہمارے حق میں ہیں۔ کوئی لغزش ہو جاتی تو حکومت کے لیے سنگین مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ ہر طرف نگاہ رکھنے والے انسانی غلطی کے پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا فیصلہ برقرار ہے، میں نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، وہ تمہارے لیے اب زیادہ سنگین خطرات محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے سرکاری اثرات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ عجیب احکام ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ ابھی تک کوئی میری تلاش میں نہیں آیا۔ کیا وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر خود ان کے قدموں میں جا بیٹھوں گا؟ ریسیور میں اس کی ہنسی کی آواز آئی۔ تمہاری الجھن ٹھیک ہے، دراصل کراچی میں تمہاری تلاش کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ جو ہی میں انہیں تمہارے بارے میں کوئی مثبت خبر دوں گا، ذمہ دار حکام آ کر عزت و احترام سے تمہیں لے جائیں گے۔ ان کے سٹاف نے تمہیں دیکھ لیا تو انہیں میری اطلاع کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں عین وقت پر ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں تو کیا ہوگا؟ میری طرف سے اطلاع کی فراہمی کا مطلب تمہاری رضامندی ہوگا۔ تم انتخاب کا حق کھو دو گے۔ انکار کیا تو وہ زبردستی تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں تمہاری کمی گاہ کے بارے میں اپنی لا علمی ظاہر کرتا رہوں۔ میرے لیے خطرات کے حوالے سے تم سرکاری اثرات کی بات کر رہے تھے، میں نے اسے یاد دلایا۔ رات کو سب نے اس موضوع پر اپنی زبان بند کی ہوئی تھی۔ صبح 7 بجے امریکیوں نے اپنے سرکاری موقف کا تلخ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ انہوں نے اپنے 4 آدمیوں کی بے گناہی پر اصرار کرتے ہوئے اپنے پرانے زخم خریدے ہیں اور سوال اٹھایا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں ڈینی کے خلاف میدان میں اترنے والے ہر مقامی اور غیر ملکی کو یکساں طور پر موت کے گھاٹ اتار کر عبرت نشان بنا دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کھٹومل کے قتل پر بھی احتجاج کیا ہے اور کشت و خون کی ساری ذمہ داری وفاقی ایجنسیوں پر ڈالی ہے جو ان کی دانست میں تمہاری پشت پناہی کرتی ہیں۔ حقائق کی روشنی میں ان کی یہ کہانی زیادہ دیر نہیں ٹک سکے گی۔ وہ بعد کی بات ہے، اس وقت ان کے موقف کو پوری دنیا میں تشہیر ملے گی۔ 4 اہم آدمی گنوا کر وہ مظلوم بن چکے ہیں۔ ان کی بات کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ بہت مضبوط کیس ہے۔ ہم اس کی تفتیش کے لیے کسی بھی غیر جانبدار کمیشن کے قیام کی پیشکش کر سکتے ہیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ ناممکن ہے۔ مقامی معاملات میں کسی بھی غیر ملکی مداخلت کا دروازہ کھولنا ملکی وقار کے منافی ہوگا۔ انہیں دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ماہرین کو تفتیشی ٹیم میں شامل کرا دیں۔ وہ یہ تجویز مسترد کر دیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ تفتیش کے نتائج ان کے حق میں نہیں ہوں گے۔ یہی ہوا۔ انہوں نے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر جانبدارانہ تفتیشی کارروائیوں کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ ان کے اس معاندانہ رویے کو مد نظر رکھو تو تمہیں اپنے خیر خواہوں کا فیصلہ درست نظر آئے گا کہ تمہیں منظر عام سے ہٹ جانا چاہیے۔ تم پھر وہی ذکر نکال بیٹھے، میں نے چڑ کر کہا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں۔ یہ بات ان تک پہنچ گئی ہے کہ کھٹومل کے لیے کیے جانے والے حفاظتی بندوبست میں میرے احما پر
تبدیلیاں کی گئی تھیں، وہ اس بڑے واقعے کا سارا کریڈٹ مجھے دینے پر آمادہ نہیں ہے، اسے تمہارا کام قرار دے رہے ہیں۔ میں زیادہ دیر تک ان کے اخلاقی دباؤ کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ میں چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ویرا کا باپ جمی لائٹ، جو اپنی زندگی میں شی کا پہلا مضبوط ترین سربراہ تھا، مجھے منشیات کے دھندے میں لایا تھا، یا زیادہ موزوں الفاظ میں اس کی تنظیم کے کراچی یونٹ نے میری مجبوریوں اور بے روزگاری سے فائدہ اٹھا کر مجھے منشیات فروشی کی راہ پر ڈالا تھا۔ شی کو امریکی حکومت کی مالی اور اخلاقی اعانت حاصل تھی، اس لیے یہ سمجھنا بے جا نہیں تھا کہ میں نے اپنی خوشحالی کے دور کا آغاز امریکی مفادات کے لیے ایک اعلیٰ کار کے طور پر کیا تھا۔ شی میں نچلی سطح سے ترقی کرتا ہوا میں اوپر پہنچا تو ہیروین کی تباہ کاریاں میرے سامنے تھیں۔ صدمہ یہ جان کر ہوا کہ مغرب کو اس نشے کی لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے شی ایک منظم منصوبے کے تحت پاکستان میں ہیروین کی مقامی طلب اور کھپت میں اضافے کے مشن پر کام کر رہی تھی۔ وہ میری زندگی میں انقلابی تبدیلی کا موڑ تھا۔ میں نے شی اور امریکہ کے خلاف عالمی بغاوت اٹھا لیا۔ امریکیوں سے میری وہ جنگ ایک مدت سے جاری تھی اور بظاہر وہ آویزش کہیں ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک تصادم ختم ہوتا تھا تو چہروں اور ناموں کی تبدیلی کے ساتھ ان کی کوئی دوسری ٹولی میرے خلاف میدان میں کود پڑتی تھی۔ ان لوگوں سے جاری تازہ ترین محاذ آرائی میں نے اپنے بیشتر اہداف حاصل کر لیے تھے، بس ایک اوبرائن ڈی ہنٹ باقی رہ گیا تھا۔ اس کی سرگوبی کے بعد مجھے سکھ چین کا ایک دور نظر آ رہا تھا جو اپنے خیر خواہوں کی تحویل میں رہ کر بھی گزارا جا سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔